بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کا بھائی سید ندیم زمان شاہ۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر جس کا سب کو انتظار ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے، جس میں اب صرف 3 دن رہتے ہیں۔ 3 دن بعد قاضی فائز عیسیٰ قصہ ماضی بن چکے ہوں گے، اور قاضی صاحب کا دور پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنے دور ملازمت میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے، آئین و قانون کے لیے کچھ نہ کر سکے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جن کو حکومت قطعاً کسی طور چیف جسٹس آف پاکستان بنتا دیکھنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی حکومت ان کو چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے عدالت کا قانون کچھ اور تھا، جس کے مطابق، بلکہ آئین پاکستان کے مطابق، عدلیہ آزاد تھی، عدلیہ پارلیمان کے ماتحت نہیں تھی، عدلیہ کا ایک اپنا طریقہ کار تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے اگر کسی کو نامزد کیا جاتا تھا تو عدلیہ کے اندر ہی سے ہوتا تھا۔ وہ طریقہ کار یہ تھا کہ عدالت میں سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے نامزد کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھاتے تھے، اور اسی طرح یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ سب ہوتا رہا۔ لیکن اس بار چونکہ حکومت ایک متنازع حکومت ہے، حکومت کو خدشہ ہے، خطرہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا، بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جس میں آزاد عدلیہ کا ایک پیغام عوام کے لیے آیا، پاکستان کی عوام کے لیے، کہ ہم عدالت میں موجود جو ججز ہیں، 8 9 10 ججز جو آزاد ہیں، ہم کسی طور پہ پریشر نہیں لیں گے۔ اور کسی بھی دباؤ میں آنے سے انکار کرنے کے بعد انہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا اعلان کیا، بلکہ فیصلہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ تو اس کے بعد حکومت اور حکومتی اعلی کار اداروں میں بیٹھے لوگ، نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ ابھی تک آئے نہیں، شاید آئے یا نہ، وہ اب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، لیکن ان سے شدید رابطے کیے گئے، ان پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ وہ بغیر کسی پریشر میں آئے اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، اور یہاں تک بھی اطلاعات کے مطابق کہ ان سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو بھی کسی طریقے سے مینیج کیا جا سکے، چونکہ آئینی ترمیم قانونی طریقے سے حکومت لا نہیں سکتی تھی، کیونکہ نمبر آف گیم حکومت کے پاس پوری نہیں، یعنی 2/3 اکثریت تو حکومت کے پاس تھی ہی نہیں، جس کے لیے راہ ہموار کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ آرٹیکل 63A کی نظر ثانی کی گئی، اور وہاں جو سابقہ فیصلہ تھا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، اس فیصلے میں رد و بدل کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کام آسان کر دیا حکومت کے لیے۔ جب یہ کام آسان ہوا تو حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے 5 MNAs کو خریدا، اس کے بعد اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز کو خریدا، اور اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز بھی خریدے گئے، لیکن جن کو پیش نہیں کیا، وہاں وہ اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ اس وجہ سے نہیں کر سکے مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کی حمایت کر لی تھی، اور اس کے بعد
جو آج کا دن ہے یہ انتہائی اہم دن ہے. آج حکومت نے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، جس کے لیے حکومت نے آئین میں ترمیم کی. جو سابقہ قانون تھا، جس قانون کے مطابق سینئر موسٹ جج نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اس قانون میں حکومت نے تبدیلی کی کہ سینئر موسٹ جج کے بجائے اب 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو کارکردگی کی بنیاد پہ چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا، جس کی منظوری نئے آئینی ترمیم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کرے گی. اب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے. اپوزیشن کی جماعتیں اور حکومتی جماعتیں پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں، لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف آج بھی پارلیمانی کمیٹی میں جانے سے انکار کر چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی نمائندہ اب تک اس کمیٹی میں، اس اجلاس میں شرکت کے لیے نہیں گیا، چونکہ حکومت نے جو آئینی ترمیم کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ تحفظات ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ عدلیہ سے آزادی چھین لی گئی ہے، یہ عدلیہ کو غلام بنایا گیا ہے. اور یہ 3 سینئر ججز کا نام، 3 سینئر ججز کے لیے جو ترمیم کی گئی ہے، اس سے پیغام یہ جاتا ہے کہ وہ 3 سینئر ججز جو ہوں گے وہ حکومت کے صرف تابعدار رہیں گے. کوئی بھی سینئر جج ہوگا وہ کہے گا کہ شاید حکومت مجھے چیف جسٹس لگا دے، پھر دوسرا کہے گا مجھے لگا دے، تیسرا کہے گا مجھے لگا دے. جیسا کہ آج 3 سینئر جج ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی. یہ 3 سینئر ججز ہیں. اب ان میں سے کسی ایک کا نام آئینی ترمیم کے بعد، اب اس کا اختیار کمیٹی کے پاس ہے کہ وہ کس کا نام فائنل کرتی ہے. لیکن اب تک پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس میں جانے سے انکار کیا ہے، اور بظاہر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ عدلیہ کو غلام بنانے کے لیے ترمیم کی گئی ہے، جو زور زبردستی کی گئی ہے، اور جس کا ثبوت آج اختر مینگل صاحب کے سینیٹر قاسم رنجو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیا کہ مجھے نامعلوم لوگوں نے اٹھایا، میری مہمان نوازی کی، مجھ پہ پریشر ڈالا گیا، مجھ سے زبردستی ووٹ لیا گیا. اسی طرح ان کی دوسری سینیٹر ہے نسیمہ حیدر صاحبہ، ان پہ بھی پریشر تھا. ان سب کے چہرے آپ سب نے دیکھ لیے تھے. یہ جب پارلیمنٹ ہاؤس آ رہے تھے، یہ جب سینٹ کے اجلاس میں شرکت کر رہے تھے، تب ان کا رنگ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں، ان سے زبردستی ووٹ لیا جا رہا ہے. یہ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، ان سے زبردستی ووٹ لیا گیا. اور اب ایک اور احمقانہ حرکت کی گئی، جو دن کو پریس کانفرنس قاسم رنجو صاحب نے کی، اب ایک مضحکہ خیز قسم کی حرکت کی گئی، جس کے لیے ان کے بیٹوں کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کو پریشرائز کیا کہ اب آپ نے دوبارہ پریس کانفرنس کر کے اپنی پریس کانفرنس کی تردید کرنی ہے. کہ آپ سے اختر مینگل صاحب نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی تھی، آپ نے پریس کانفرنس میں یہ کہنا ہے کہ آپ سے اختر مینگل نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا. حقیقت وہی ہے جو دن کو انہوں نے کہی ہے، حقیقت وہی ہے جو دن کو قاسم رنجو صاحب اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہہ گئے ہیں. اب اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے نام مراد سعید صاحب کا ایک نیا پیغام آیا ہے، جو میں فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سب تک مراد صاحب کا پیغام پہنچا دوں. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد
انتہائی مقبول اور کارکنان جن پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ بڑا نام ہے مراد سعید صاحب۔ تو مراد سعید صاحب لکھتے ہیں، ذاتی طور پر میری رائے پہلے دن سے یہی رہی ہے کہ فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے۔ خان صاحب میری رائے سے اس حد تک اتفاق کرتے تھے کہ انہوں نے اسے آخری آپشن رکھا ہوا تھا، اور اس لیے گزشتہ سال میں جتنی مرتبہ ان سے اجازت چاہی، جواب یہی آیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ خان صاحب کی جانب سے پارٹی کو دی جانے والی ہدایات کی ایک کاپی مجھے موصول ہوتی ہے، جن میں ایکشن کے لیے جو نکات یعنی میرے سے متعلقہ ہوتے ہیں ان پر میں عمل درآمد کو یقینی بناتا ہوں، اور جو صرف معلومات کے لیے ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھتا ہوں۔ ان کی آخری ہدایات معلومات کے مطابق 4 اکتوبر کا احتجاج جاری رکھنا تھا، جس کے لیے مجھ سے درکار ڈیٹا اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ضروری ہدایات میں نے پارٹی کو فراہم کر دی تھی۔ احتجاج کے حوالے سے آگے کی حکمت عملی کا فیصلہ کرنے کا اختیار خان صاحب نے سیاسی کمیٹی کو دیا تھا۔ سیاسی کمیٹی نے کن عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج کو ختم کیا، یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں اگرچہ اس فیصلے سے قطعی متفق نہیں، لیکن میں گراؤنڈ پر موجود نہیں اور آخری فیصلے کا اختیار ان کا تھا۔ آگے کیا کرنا چاہیے، آپ کی طرح میری بھی یہی رائے ہے کہ اب واپسی کا آپشن ذہن سے نکال کر سڑکوں پر نکلنا چاہیے، اور یہی رائے تفصیلی لائحہ عمل کے ساتھ میں قیادت کو بھی پہنچا چکا ہوں۔ ابھی بھی اور تب بھی جب عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات مناسب وقت پر بیان کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیادت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، اور وہ تمام تر زمینی حقائق کا جائزہ لے کر جلد ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ میں جہاں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں اور آپ کے غصے کو جائز سمجھتا ہوں، اور یہ رائے بھی رکھتا ہوں کہ جیسے کہ خان صاحب کرتے آئے ہیں، بہت سے فیصلوں پر آپ کو اعتماد میں لیے جانا چاہیے تھا، وہاں اس بات پر بھی متفق ہوں کہ اس ملک میں جس ننگی فسطائیت کا راج ہے، آئین و قانون نام کی کوئی شے باقی نہیں، وہاں یہ فیصلے جو نہ صرف اس 27 سالہ جدوجہد کا تعین کرنا ہوگا، بلکہ اس کا ڈائریکٹ اثر عمران خان صاحب کی زندگی پر پڑے گا۔ بہت ذمہ داری اور مکمل تیاری کے بعد اناؤنس کیا جانا چاہیے۔ آخری فیصلہ بہرحال سڑکوں پر ہی ہونا ہے، اور لازم ہے کہ جلد ہو۔ یہ ہے مراد سعید صاحب کا پیغام۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ مراد سعید صاحب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کی طرح میرے بھی یہی جذبات ہیں کہ میں بھی فیصلہ جو نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ اب سڑکوں کے بغیر نہیں ہوگا، تو جتنا جلد ہو سکے ہمیں سڑکوں پہ نکلنا چاہیے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ لاسٹ کال اناؤنس کرتے ہیں تو اس فیصلے کا نہ صرف ہماری تحریک پہ اثر ہوگا، بلکہ یہ فیصلہ ہمارا عمران خان صاحب کی زندگی پہ بھی اثر انداز ہوگا، اور ہمیں یہ فیصلہ انتہائی سوچ سمجھ کر اور مکمل تیاری کے ساتھ کرنا ہوگا کہ ہم اب کی بار جب نکلیں گے تو واپسی کا راستہ بند کر کے نکلیں گے۔
ہم نے اس بار نکل کر عمران خان صاحب کو بھی آزاد کرانا ہے. ہم نے اس بار نکل کر اپنا چوری کیا ہوا ہم مینڈیٹ بھی واپس لینا ہے. ہم نے اس بار نکل کر پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی بھی لانی ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. یہ مراد سعید صاحب کا پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے نام اور اپنی پارٹی قیادت کے نام. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.